عبادت صرف نماز ہی نہیں، شادی کرنا بھی عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، نکاح کا بھی ایک اجر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے میں پوچھا، گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے روزانہ کی روٹین بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا، جنگلوں میں نکل جاؤں گا، صرف عبادت کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس طرح آپ کے کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی روٹین کا پوچھا، اور پھر جو اب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کرسچینٹی میں شادی نہ کرنا عبادت ہے، اس کو زیادہ پائس سمجھا جاتا ہے یا زیادہ نیکی کی بات سمجھی جاتی کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے دین کی خدمت میں مشغول کرنا ہے۔ اور جو لوگ شادی نہیں کرتے پھر ان کو بہت ان کے دین میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، جیسے ننز ہوتی ہیں، مونکس ہوتے ہیں، یا جو لوگ کھاتے پیتے نہیں، گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ صرف عبادت ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن دین اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دینا۔ ہمارے دین میں دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ زیادہ نیکی کا کام ہے بنسبت اس کے کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان صرف ایک طرف ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس لیے اس بات کو انکریج کیا گیا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ماں باپ ان کے نکاح کی فکر کریں اور اس معاملے میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں۔ اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے بچوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا گناہ ماں باپ پہ آئے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ چکتے ہیں تو اچھا جاب کر لیں، اب اسپیشلائزیشن کر لیں، اب گھر بنا لیں، اب گاڑی ہونی چاہیے، اب زندگی کا یہ سامان ہو، کرتے 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 بعض اوقات بہت تاخیر کر دیتے ہیں شادی میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر بچے جو ہیں وہ جب غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں تو وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں، اس میں ماں باپ کے لیے پھر اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا۔ کیونکہ سم ٹائم ہمارا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم اخلاق، شرافت، تعلیم، ان چیزوں سے زیادہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک رشتہ ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی روکا گیا ہے، کرائیٹیریا بتا دیا گیا۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ اس کا مال ہے، اس کا حسب نسب ہے کہ خاندان ہے، اس کا جمال ہے یعنی خوبصورتی ہے، اور اس کا دین ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرو، کیونکہ اگر کوئی لڑکی اللہ سے ڈرتی ہوگی تو غلط کام نہیں کرے گی، اور اس طرح ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لیکن اگر دین نہیں، صرف مال کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کسی کے حسن کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس سے پھر بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور آئندہ خاندان اور نسلیں جو ہیں اس میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شادی جو ہے وہ صرف ایک وقتی ہنگامے کا نام نہیں، یا چند دن کے کوئی اچھے سے کپڑے اور سیر و تفریح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو لڑکے اور لڑکی کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے ایک نیا گھر بنانا ہوتا ہے، اور
گھر بنانے کے لیے بہت سی سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور جو دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو جان کر ان کو نبھانے کا طریقہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے.